شاہ طائرانہ نظر ڈالتا اندر آیا تو دو شہزادیاں دھن پر رقص کر رہی تھیں۔ مدھم جلتی روشنیوں میں رقص کرتی حسینائیں، ارد گرد اندھیرا اور ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کیا خوابناک ماحول بنا رکھا تھا! وہ آ کر اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو گیا۔ شاہ کی گہری نظریں وسط میں رقص کرتی حسن کے شاہکار پر تھیں۔ اسے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی دیتا، نہ جانے کیا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میرا خواب ہے، تو میرے دل کا قرار، دیکھ لے جانے من، دیکھ لے بس ایک بار۔ چین کھو گیا ہے، کچھ تو ہو گیا ہے، چین کھو گیا ہے، کچھ تو ہو گیا ہے تم سے ملنے کے بعد دلبر۔ اپنے حسن کے تیر چلاتی وہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہاں موجود تمام عزت دار افراد مدہوشی کے عالم میں ان کے رقص سے لطف اٹھا رہے تھے۔ کچھ پیسے لٹانے میں مہو تھے، کچھ شراب نوش فرما رہے تھے۔ شاہ پرسکون سا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ حسینہ تھی جسے شاہ فرصت سے دیکھتا۔ بھورے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک جا رہے تھے، بھوری سحر انگیز آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی باڑ تھی، دودھیا رنگ، سرخ رنگ کی لپسٹک سے پوشیدہ نازک لب، مہارت سے کیا گیا میک اپ۔ اس پر ستم یہ کہ نازیبا لباس زیب تن کیے وہ آفت لگ رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اگلے لمحے اس کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ ایک شرابی ڈھولتا ہوا اس قاتل حسینہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہ اب دلچسپی سے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نشے میں مدہوش وہ مہرماں کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہو گیا۔ اب تو ہوش نہ خبر ہے، یہ کیسا اثر ہے، ہوش نہ خبر ہے۔ مہرماں کی پشت اس شرابی کی جانب تھی۔ جو ہی اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا گمان گزرا تو جھٹکے سے مڑی۔ یہ کیسا اثر ہے! تڑاک! اس کے تھپڑ کی آواز سب کو ہوش میں لے آئی۔ تمام افراد پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مہرماں کی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے، چہرے پر سختی عود آئی۔ موسیقی کی آواز بند ہو چکی تھی۔ ایک سکوت سا چھا گیا تھا۔ خاموشی نے ڈیرے جما لیے۔ سب کے منہ پر قفل لگ گئے۔ مہرماں نے اس شرابی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی، ساتھ ہی ایک اور تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا دیا۔ نثار جٹ اس دوسرے تھپڑ سے ہوش میں آ گیا۔ مہرماں میری جان، ایسے نہیں کرتے۔ زلیخا بیگم طوفان سے پہلے سنائی دینے والی خاموشی کو سن کر اس کے پاس آئیں اور نثار جٹ سے دور کیا۔ مہرماں بھوکی شیرنی بنی اس کی جانب لپکی۔ اسے اندر لے جاؤ۔ وہ عقب میں کھڑی دوشیزہ کو گھورتی ہوئی بولیں۔ انٹرسٹنگ! شاہ اس ڈرامے سے محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ بانی مہرماں کو اندر لے جا چکے تھے۔ حسن کی ملکہ آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو شاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دل کو بہانے کو اب کچھ نہیں بچا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی ٹٹولنے لگا۔ چابی نکال کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی فل اسپیڈ پر سڑک پر دوڑانے لگا۔ شاہ کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ شاہ نے گاڑی پورچ میں روکی، باہر نکلا، شانے پر رکھی شال کو درست کیا اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم دوپٹہ سنبھالتی چل رہی تھی۔ دوپٹہ زمین پر صفائی کر رہا تھا جسے اٹھانے کے باعث اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ اسی لمحے حرم ایک فولادی سینے سے ٹکرائی۔ آؤچ! وہ چہرہ اوپر اٹھائے پیشانی مسلتی ہوئی اس نفس کو دیکھنے لگی جو اندھوں کی طرح چل رہا تھا۔ نظر نہیں آتا تمہیں؟ مقابل اس پر برس پڑا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آمنہ، یہ تو وہی بات ہوئی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حرم اپنی پہلو میں کھڑی سہیلی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ ہیلو میڈم، وہاں کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ لگتا ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ کان بھی ایکسپائر ہیں، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ میں تو دیکھ کر ہی چل رہی تھی۔ حرم نے کمزور سی دلیل دی۔ کہاں؟ نیچے زمین پر؟ آنکھیں بھی پھر پاؤں پر لگوا لو تم۔ وہ ہنکار بڑھتا چلنے لگا۔ اس کا دوست زمین پر گری بکس اٹھانے لگا۔ ایک گھوری سے حرم کو نوازتا اس کے عقب میں چل دیا۔
حرم چہرہ موڑ کر اس بددماغ کو دیکھنے لگی جو بولتا ہوا چہرہ موڑے حرم کو گھور رہا تھا۔ پاگل انسان! حرم نے بڑبڑاتے ہوئے چہرہ آگے کر لیا۔ تم سامنے دیکھتی، نیچے کیا پیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ چند قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد آمنہ بول پڑی۔ میں دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا سامنے سے وہ جاہل انسان آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ حرم پیشانی پر بٹ ڈالتی کوفت سے بولی، تماشا بنوا کر اب اچھے سے معلوم ہو گیا نا کیا سمجھتا ہے؟ آمنہ باقی اسٹوڈنٹس کی نظر میں اپنے لیے دیکھی گئی سکی کے باعث بولی، میری غلطی ہے نا، جاؤ تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حرم پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ آمنہ اسے جاتا دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے اس مہر کو۔ رانی سامنے بیٹھی مہر کو دیکھتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے بیگم صاحبہ کو کچھ گھول کر پلایا ہے یا پھر کوئی جادو ٹونا کر رکھا ہے، تبھی تو اس کے نخرے اٹھاتی ہیں۔ آئمہ بھی حسد کا شکار تھی۔ رات اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور دیکھو کیسے سکون سے بیٹھی ہے، نہ ہی بیگم صاحبہ نے آ کر خبر لی۔ رانی مہر کو گھورتی ہوئی بولی۔ مہرماں نزاکت سے ناخن تراشنے میں مہو تھی۔ میں تو حیران ہوں، یہ اس نے تیسرا تھپڑ مارا ہے اور ابھی تک ملکہ بنی بیٹھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں۔ آئمہ صدمے سے بولی، سنو، زلیخا بیگم کو کہہ دینا آج میری پارلر میں اپائنٹمنٹ ہے۔ وہ روشن پیشانی پر بٹ ڈالتی ہوئی بولی، جی وہ نثار بٹ سے بات کر رہی ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتی ہے میں متعلق کر دوں گی۔ بانو کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پہلے سب کی زبانوں پر رانی کا نام ہوتا تھا۔ رانی کی آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی۔ کیا کر سکتے ہیں، اس نے ایسا شہر پھونکا ہے جس میں سب گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب تمہاری ہماری کیا وقت؟ آئمہ آہ بھرتی ہوئی بولی۔ رانی سر جھٹکتی باہر چل دی۔ مہر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ انہماک سے اپنی کام میں مشغول تھے۔ البتہ کام اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اس کا یہی انداز تھا۔ نثار جٹ تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا، وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، پھر کیوں وہ حرکت کی؟ زلیخا بیگم ضبط کرتی ہوئی بولی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دور دور سے ہی دیدار کرواتی ہے، پاس بھی تو آئے نا۔ وہ برا مان گیا۔ اس کے علاوہ جس پر ہاتھ رکھے گا حاضر ہو جائے گی، لیکن مہر ناممکن ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ صرف تڑپاتی ہے، وہ ہنکار بھر کر بولا۔ شکر کرو دیدار تو کرواتی ہے، ورنہ ایسے انمول موتی کہاں ملتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اپنے تخت پر بیٹھ گئیں۔ عجیب ہی کوئی مصیبت ہے، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اب دوبارہ یاد رکھنا، مہر کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ کل رات تو میں نے روک لیا، دوبارہ بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ چھالیاں منہ میں ڈالتی ہوئی بولے، اور مجھے جو سب کے سامنے تھپڑ مارا وہ؟ تم کیا، سب آشنا ہے اس بات سے کہ مہر صرف رقص کرتی ہیں، پھر غلطی تمہاری ہے، وہ طمانینت سے بولی۔ آج رات پھر رانی کو میرے ساتھ کر دینا، کل کا غم بھول جاؤں گا۔ رانی نے بھی قیمت بڑھا دی ہے، جیب بھر کر لانا۔ وہ اسباب میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بیگم صاحبہ مہر کی جانب سے پیغام ہے۔ بانی اندر آتی ہوئی بولی، کیا؟ وہ بروچ کا کر بولی، وہ کہہ رہی ہیں آج پارلر جانا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں اس کے پاس۔ وہ پان منہ میں ڈالتی پاندان بند کرتے ہوئے بولی۔ بانی سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ زلیخا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو مہر بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ بلاتی، چہرے پر اکٹاہٹ سجائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی، احساسات سے آ رہی، نہ کسی کے آنے سے فرق پڑتا، نہ جانے سے۔ مہر، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زلیخا بیگم اس کے بائیں جانب بیٹھتی ہوئی بولی۔ میں ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہوں، آپ جانتی ہیں۔ مہر کا انداز جتانے والا تھا۔ ہم نے بات کی ہے نثار سے، آگے سے محتاط رہے گا، لیکن تم بھی تھوڑا خیال کیا کرو۔ یہ تو عام سا بندہ تھا، خاموش کروا دیا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی تو۔ زلیخا بیگم کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی بولی، اگر آئندہ کوئی اور آیا میرے پاس تو نتیجے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا،
مہر نے باور کروانا بہتر سمجھا۔ رانی اندر آؤ، زلیخا بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ مہر رکتا کر انہیں دیکھنے لگے۔ رانی تم نے سنا نہیں؟ اب زلیخا بیگم قدرے چلا کر بولی۔ رانی دانتوں تلے زبان دیتی اندر آئے، چہرے پر خوف کی لہریں واضح تھیں۔ اس حرکت کو ہم کیا سمجھیں؟ وہ تیکھے تیور لیے بولیں۔ وہ میں گزر رہی تھی یہاں سے بیگم صاحبہ، رانی نے عذر پیش کیا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی سے دیکھنے لگے۔ باز آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے، یہ مت سمجھو ہم ناآشنا ہیں۔ وہ گورتی ہوئی بولیں۔ جی میں سمجھ گئی، مجھے آئمہ بلا رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ رانی تیز تیز بولتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے لیے تیاری کر لینا، آج چودھری عنایت حسین بھی آئیں گے، تم ہمیشہ کی مانند آخر میں آنا۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولیں۔ جی ٹھیک ہے، مہر منہ بناتی ہوئی بولے۔ جانتے ہو کل رات کوٹھے پر جو تماشا لگا؟ شاہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ میں خوش نصیب تھا جو عین اس وقت پہنچا، ورنہ مس ہو جاتا۔ عدیل مسکراتا ہوا بولا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مہر۔ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ شاہ ریولنگ چیئر کو دائیں بائیں ہلاتا ہوا بولا۔ بس یار، کوٹھے کی شان ہے وہ، تبھی مغرور ہے، ویسے غرور اس پر جچتا بھی ہے۔ عدیل کی آنکھوں کے سامنے مہر کا دلکش سراپا آ گیا۔ شاہ لب بینچے چیئر موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ شاہ کو خاموش پا کر وہ پھر سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، بس اس نیوز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا بولا۔ کون سی نیوز؟ عدیل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جو 2 دن پہلے چلائی تھی، منی لانڈرنگ کی ایکسپریس حریم ستار کی۔ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ اوہ اچھا وہ؟ عدیل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ مجھے دھمکی دے رہے تھے میں اس نیوز کو اڑانا بند کر دوں۔ بولتے بولتے شاہ کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ عدیل ابرو اچکا کر بولا۔ میز جو کہ دونوں کے وسط میں پڑا تھا، شاہ نے اس پر سے قلم اٹھایا۔ تجھے لگتا ہے میں کسی کی دھمکی سن کر ڈر جاؤں گا، وہ بھی ایک لڑکی کی؟ شاہ تمسخر اڑاتا ہوا بولا۔ ویل، اچھا کیا اس حریم ستار کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا؟ عدیل دانت پیستا ہوا بولا۔ کافی پیے گا؟ شاہ ریسیور اٹھا کر پوچھا۔ پلا دے گا تو باہر نہیں آ جائے گی، عدیل منہ بناتا ہوا بولا۔ شاہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے دباتے ہوئے وہ ریسیور کان سے لگائے بولنے لگا۔ اس دفعہ اگر گندم کا ریٹ گرایا تو تمہاری چھٹی کر دیں گے ہم۔ وہ روب و دبدبا سے بولے۔ جی کمال صاحب، مقابل گھبرا کر بولا۔ شاہویز، کمال صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ شاہویز منہ کے عجیب عجیب زاویے بناتا ان کے پاس آیا۔ جی بابا سائیں، وہ تحت بڑے لہجے میں بولا۔ ہم دیکھ رہے ہیں تم گھر سے غائب رہنے لگے ہو، وہ تفتیشی انداز میں بولا۔ شاہویز نے صفدر کو گھوری ڈالی تو وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ تو کیا لڑکیوں کی طرح گھر بیٹھا رہوں؟ وہ بیزاری سے بولا۔ 2 دن بعد تم گھر میں قدم رکھ رہے ہو، کہاں غائب تھے؟ وہ شاہویز کو ایسے دیکھ رہے تھے مانو اندر باہر کیا چل رہا ہے سب معلوم کر لیں گے۔ بابا سائیں دوستوں کے ساتھ تھا، کہاں جانا ہے میں نے؟ اب کہ وہ سنبھل کر بولا۔ کسی کام کاج میں لگو، یہ کیا فراغت میں وقت کا ضیاع کر رہے ہو؟ ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ اچھا؟ شاہویز اچھا کو لمبا کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کمال صاحب اہنکار بھرتے اسے دیکھنے لگے۔ آج شاہ وقت سے قبل ہی آ گیا۔ اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو کر وہ غائب دماغی سے رقص کرتی طوائفوں کو دیکھ رہا تھا۔ منتظر تو وہ مہر کا تھا۔ مہر ستون کے عقب سے نمودار ہوئی، چہرے پر خفگی سجائے وہ مقابل پر برس رہی تھی۔ شاہ دلچسپی سے صنف نازک کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاہ اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ مہر نے نگاہ اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں شاہ براجمان تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھی، ایک لمحہ تلف ہوا تھا اور وہ پھر سے نگاہوں کا زاویہ موڑ گئی۔ شاہ کے لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ کچھ تو ہے اس میں، وہ کش لیتا ہوا بولا۔
گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے دھواں اڑاتا وہ مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سرمئی دھوئیں کے پار وہ قاتل حسینہ کھڑی تھی، ماربل کے فرش پر گورے پیر رکھتی وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ارد گرد لوگ تکیے لگائے بیٹھے تھے، وہ وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمام نگاہیں اس پر اٹھی، لوگ بے صبری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دھن بجنی شروع ہوئی، موسیقی سنائی دینے لگی۔ پھینکے نظر کے سکے اس نے بک گئی ہوں میں، اس نے جو چھو لیا تو ہائے لگے کہ نہیں ہوں میں۔ مہر اپنی اداؤں سے سب کے دلوں کے تار چھیڑ رہی تھی۔ یوں تو پریمی 75 ہمارے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا خواہ مخواہ ہی طرز بیچارے۔ لے جا کے تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا، دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، نی میں کملی نہ میں کملی نی میں کملی ہاں، دل کے دکاندار ہیں دوسرے بھی، ہم تھوڑا اچھے ہیں وہ ہیں فریبی، مہنگا ہے دل سب کے بس کا نہیں یہ، بکنا ہے پر تیری خاطر مجھے بھی، آج بازار ہی بک گیا رے، لے جا تو کر 77 اشارے، دل میرا مفت کا۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی، مہر اپنا جلوہ دکھانے میں مہو تھی، جبکہ شاہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش رہا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے شاہ کی یکسوئی کو توڑا۔ بابا سائیں کا نام جلتا بجھتا دیکھ کر شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ عدیل کی جانب پیسے اچھال کر اشارہ کرتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جی بابا سائیں۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر نکل آیا۔ کہاں ہو تم؟ وہ نرمی سے بولے۔ خیریت؟ شاہ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاہویز کا معلوم کرو، ہم نے سنا ہے آج کل برہان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولے۔ مطلب آج بھی گھر پر نہیں ہے وہ؟ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ نہیں، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرواتا ہوں، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ برہان کے نام پر چہرے پر ناگواری عود آئی۔ شاہویز کا بھی دماغ خراب ہے۔ شاہ بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یار یہ اذلان مجھے ایسے گھورتا ہے جیسے میں نے اس کا قرضہ دینا ہو۔ حرم خود پر اذلان کی خونخوار نظریں محسوس کرتی ہوئی بولی۔ پوچھ لو، شاید تم نے اس کی بھینس کھولی ہو۔ آمنہ نہایت سنجیدگی سے بولے۔ حرم کہکا لگاتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان چہرہ موڑے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سب اس وقت کلاس میں بیٹھے تھے اور چند اسٹوڈنٹ ہی تھے، باقی سب باہر تھے۔ لو، اب بندہ ہنس بھی نہیں سکتا، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ تمہیں معلوم نہیں اس کے باپ کی یونی ہے، یہاں کی ایک بھی اینٹ ایسی نہیں جو اس کے باپ نے لگوائی نہ ہو۔ آمنہ جل کر بولی۔ دفع کرو، تم کیوں اپنا بی پی شوٹ کر رہی ہو؟ حرم اس کے گال کھینچتی ہوئی بولی۔ ویسے آمنہ، پتہ ہے میرا کیا دل کرتا ہے؟ حرم اذلان کو نگاہوں کے اثار میں لیتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ ابرو اچکا کر بولی۔ یہ جو اذلان ہے نا، اسے گدھے پر بٹھا کر پوری یونی کا چکر لگوانا چاہیے۔ حرم خود کو کہکا لگانے سے باز رکھتی ہوئی بولی۔ خیالات تو بہت نیک ہیں۔ آمنہ اذلان کے خاموش بیٹے گروپ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ دونوں میلے میں بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں، حرم کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ آمنہ اونٹوں پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی۔ بس کرو، اس سے معلوم ہو گیا نا، وہ آندھی طوفان کی طرح ہمارے سروں پر آ پہنچے گا۔ آمنہ سر جھٹکتی نگاہیں فون پر مرکوز کیے چلنے لگی۔ کہاں؟ حرم کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ یار وہ انشرا آئی ہے، آمنہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ یقیناً کہہ رہی ہوگی کہ لینے آؤ، حرم اس کے عقب میں چلتی ہوئی بولی۔ ہاں تمہیں پتہ تو ہے، یونی میں ایک قدم اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ آمنہ محفوظ ہوتی چلنے لگی۔ ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں یہیں انتظار کرتی ہوں، اور ہاں کینٹین سے کچھ لیتی آنا۔ حرم اب کے ذرا چلا کر بولی۔ آمنہ ہاتھ ہلاتی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حرم بیگ کندھے پر ڈالے ٹہلنے لگی۔ اسے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو اذلان اس کے سر پر کھڑا تھا۔
اگر ایک لمحے بعد وہ اپنے قدموں کو بریک لگاتی تو دونوں کی ٹکر ہو جاتی۔ تم؟ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ بالکل میں، وہ چبا چبا کر بولتا حرم کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتا حرم کی جانب آ رہا تھا اور حرم پیچھے ہوتی جا رہے تھے۔ حرم پیچھے ہوتی دیوار سے جا ٹکرائی، آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں۔ دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر شانوں پر آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ وہ چہرے پر سختی لائے بولا۔ میں نے کیا کہنا ہے بھلا؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بامشکل بول پائی۔ اوہ، تو تمہاری یادداشت حد سے زیادہ کمزور ہے جو 5 منٹ پہلے کی گئی بات کو تم بھول گئی ہو۔ اذلان ضبط کرتا ہوا بولا۔ دونوں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تو بہت کم بھی نہیں تھا۔ دیکھو تم اس طرح غنڈہ گردی نہیں کر سکتے۔ حرم ہمت بندھائی ہوئی بولے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں اندازہ نہیں، وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ بھائی نے منع کیا تھا کسی لڑکے سے فضول بات نہیں کرنے۔ حرم آس پاس دیکھتے ہوئی سوچنے لگی۔ آئندہ کوئی فضول گوئی سنی؟ اذلان انگلی اٹھائے بول رہا تھا۔ جب حرم نے مداخلت کی۔ ہاں، آئندہ میں کچھ نہیں بولتے۔ ٹیپ لگا لی میں نے اب۔ میرے آگے سے ہٹو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ حرم اس کی بات کاٹتی فکر مندی سے بولی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں گھبراہٹ اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتا ہے تو دیکھ لے، میں ڈرتا نہیں کسی سے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا لیکن مجھے تو لگتا ہے نا۔ اب ہٹو میرے راستے سے، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کثرتی جسم رکھنے والا ہٹا کٹا اذلان اس کے مقابل اس طرح کھڑا تھا کہ اگر وہ ایک جانب سے نکلنے کی کوشش کرتی تو اس کے شانے سے ٹکرا جاتے۔ نہیں ہٹ رہا میں، پہلے مجھے حساب دو۔ کون سے کاروبار تمہارے ساتھ کیے ہیں جو حساب مانگ رہے ہو؟ حرم کی حالت ایسی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ ابھی جو میرے بارے میں بولا۔ سر آصف، حرم پوری آنکھیں کھولے دائیں جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ اذلان ایک قدم پیچھے ہوا، چیڑا مورا تو راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ حرم موقع دیکھ کر کھسک گئی۔ تمہیں تو، اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم نے اسپیڈ کھینچی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ اذلان محفوظ ہوتا واپس کلاس کی سمت آ گیا۔ بدتمیز انسان، ہر کسی پر اپنی دھونس جمانے کا شوق ہے۔ اگر بھائی کو معلوم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ حرم خود کلامی کرتی چلنے لگی۔ شاہویز کو بھیجو۔ شاہ آئینے کے سامنے کھڑا ملازم سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہویز آنکھیں مسلتا نمودار ہوا۔ بھائی، اتنی صبح صبح؟ وہ شاہ کے سامنے آتا ہوا بولا۔ رات کہاں تھے تم؟ شاہ اس کی شرٹ کا گریبان درست کرتا ہوا بولا۔ بھائی، دوستوں کے ساتھ ہی، شاہویز سنبھل کر بولا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ اگر تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ میں ناآشنا ہوں، شاہ سختی سے بولا۔ بھائی وہ، شاہویز مناسب بہانہ تلاشنے لگا۔ آج سے تم شہریار کے ساتھ کام کرتے دکھائی دو، بہت ہو گئی آوارہ گردی۔ شاہ چہرہ موڑ کر اسٹینٹ لگاتا ہوا بولا۔ جی بھائی، شاہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اور ہاں، برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو دوبارہ تم کسی کو دکھائی نہیں دو گے۔ ابھی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاہویز جو کہ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا تھوک نگلتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ جا سکتے ہو اب، شاہ کوٹ پہنتا ہوا بولا۔ شاہویز بنا کچھ بولے باہر نکل گیا۔ بابا صاحب نے بتایا ہوگا بھائی کو، وہ بولتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب نیند کہاں سے آئے گی؟ موت کی سزا سنا دی ہے بھائی نے، وہ بولتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ ہائے، کیا کمال تھی اینی میری باہوں میں، اف۔ وہ گزشتہ رات کا منظر یاد کرتا ہوا بولا۔ اب بھائی کو معلوم ہو گیا تو سارے مزے بھی ختم۔ نہیں، میں برہان سے بات کروں گا، کوئی نہ کوئی حل تو نکال ہی لے گا۔ شاہویز کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔
فون اٹھایا تو اینی کا نام جگمگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی۔ اینی کو جواب دے کر موبائل سینے پر رکھے وہ چھت کو گرنے لگا۔ زہ نصیب شاہ صاحب، آپ خود تشریف لائے ہیں؟ مصطفیٰ شاہ کو دیکھ کر زلیخا بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ شاہ جواب دیے بنا بیٹھ گیا۔ شلوار قمیص پہنے، شانوں پر شال اوڑھے وہ وجیح شخصیت سے مقابل کو مرعوب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ آج آپ مجرے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ زلیخا اسے اس پہر دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے اس کوٹھے سے ایک لڑکی چاہیے، صرف ایک رات کے لیے۔ شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حکم کریں حضور، بھلا یہ ناچیز آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ زلیخا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ رانی کے متعلق کہہ رہا ہوگا۔ مہر ماں، شاہ کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ زلیخا کی خوشیوں پر اوس پڑ گئی، چہرے پر فکر نمایاں تھی۔ شاہ صاحب، آپ کو انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں، مہر صرف رقص کرتی ہے۔ وہ سنبھل کر بولے۔ میں نے بتایا ہے، پوچھا نہیں۔ چاہیے تو مطلب چاہیے، شاہ زور دے کر بولا۔ یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے، نہ اگل سکتی ہوں نہ نگل سکتی ہوں۔ زلیخا شاہ کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ شاہ صاحب، مہر کے علاوہ جس لڑکی پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کی، لیکن مہر کا ممکن نہیں۔ میں نے زبان دی ہے اسے، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زلیخا سے جو بات بنی اس نے گوش گزار کر دی۔ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، تیسرے دن مہر کو لینے آؤں گا میں۔ شاہ حتمی انداز میں فیصلہ سناتا کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زلیخا ہاتھ مسلتی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ قیمت تو بہت ملے گی، لیکن مہر کو بھی زبان دے چکی ہوں، وہ راضی نہیں ہوگی۔ کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا، وہ ٹہلتی ہوئی بولنے لگی۔ شاہ باہر نکلا تو مہر رقص میں مہو تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟